السلام علیکم، میں ہوں فہد عباسی اور میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی اور مشرق وسطیٰ مولانا طاہر اشرفی صاحب۔ ریاست مدینہ کے بعد پاکستان وہ پہلی ریاست ہے جو اسلامی قوانین کے مطابق وجود میں آئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں خطاب کرتے ہوئے بھی یہی فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک ایسے زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ افسوس کہ قائد اعظم کے انتقال کے بعد ہم نے ریاست مدینہ کے تصور کو بلا دیا۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ریاست مدینہ اور اسلامی فلاحی مملکت کے تصور پر۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب عموماً اپنی ہر تقریر کا آغاز ریاست مدینہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو کیا عمران خان صاحب اس وقت ریاست مدینہ کے حصول کو پانے کے لیے کیا وہ تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزارش یہ ہے کہ ریاست مدینہ وہ ریاست جو آقا علیہ السلام نے بنائی اور خلفائے راشدین نے اس ریاست کو چلایا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ آج بعض لوگ جب خان صاحب یہ کہتے ہیں ریاست مدینہ تو وہ بڑی تنقید کرتے ہیں، ریڑھی والا 2 نمبر پھل بیچ رہا ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے۔ بھئی ایک آدمی کہتا ہے آؤ نماز پڑھو، تو یہ دعوت دینا کہ نماز پڑھو یہ تو عیب کی بات نہیں ہے نا۔ جی عمران خان تو آواز لگا رہا ہے جس طرح مؤذن آواز لگاتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے مسجد کو نہیں جاتا، لیکن مؤذن اپنی اذان تو بند نہیں کرتا ہے۔ عمران خان اذان لگا رہا ہے کہ آؤ پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنائیں، جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، جس کا خواب اس وقت کے اکابر علماء نے دیکھا، جس وطن کے لیے ہزاروں جانیں قربان ہو گئیں، خون بہا۔ کیوں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے اس وقت ہمارا جو مارچ میں تھیم بھی ہے کہ ایک قوم ایک منزل۔ وہ ایک منزل کیا ہے؟ ایک امن والی، اخوت والی، اعتدال والی ریاست۔ ریاست مدینہ کے قیام کے لیے سب سے پہلے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ قوم اس کے لیے تیار ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط آیا تو بعض جو سزائیں تھیں وہ اس وقت کے لیے موقوف کر دی گئی۔ آج لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، آپ حدود اللہ نافذ کریں گے ساری قوم کو اپاہج کر دیں گے، ہاتھ کاٹیں گے آپ۔ بھائی بالکل حدود اللہ نافذ ہونی چاہیے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر بچہ پیدا ہوئے گا تو اس کا نام رکھا جائے گا نا، نکاح ہوگا تو بیوی آئے گی نا۔ صحیح۔ بھائی قوم تیاری کرے، عمران خان تو تیار ہے، ہم اپوزیشن کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ سود کے خاتمے کے لیے پاکستان میں انصاف۔ سب سے ریاست مدینہ کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ انصاف۔ جی آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ انصاف ملتا نہیں، بکتا ہے۔ کیا بات ہے؟ ریاست مدینہ میں انصاف آپ کی دہلیز پہ آتا ہے۔ وہاں خلیفۃ المسلمین اپنی کمر کے اوپر گندم کی بوری اٹھا کے لاتا ہے اور یہ نہیں بتاتا کہ میں خلیفہ ہوں، اور اس اماں سے کہتا ہے کہ اماں عمر کو معاف کر دے، وہ کہتی ہے نہیں، کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا۔ پھر نہیں بتاتے کہ میں ہی عمر ہوں، پھر کہتے ہیں عمر کو معاف کر دے اماں، تیرے بچے بھوکے تھے، عمر تیرے بچوں تک کھانا نہیں پہنچا سکا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں، کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا۔ تو ساتھ والا ساتھی کہتا ہے اماں یہی تو عمر ہے۔ کہا میں اس لیے نہیں اس کو بتا رہا تھا میں عمر ہوں کہ کہیں یہ میری حجاب میں پہلے مجھے معاف کیا، پہلے اس سے معافی مانگی، پھر اس کو بتایا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ آج آپ کا جو نظام عدل ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تو آپ دیکھتے ہیں، میرے وکلاء بھائی برا نہ منائیں، کہ ہڑتال ہے جی، پتہ چلتا ہے اتنے مقدمات ہیں کہ ہڑتال کے نتیجے میں 3 ماہ آگے تاریخ چلی گئی، 2 ماہ آگے تاریخ چلی گئی۔ وہ 2 مہینے کون جواب دے گا اس کا؟ اس کا حق نہیں تھا کہ اس کو رہائی ملے، اگر اس کی رہائی تھی، سزا ملے اس کی۔ آج یہاں بھی کیس آیا آپ کے سامنے کہ 20 سال تک
مقدمہ چلا وہ بری ہو گیا، لیکن اس کے 20 سال کون لٹائے گا؟ ریاست مدینہ کا پہلا پہلو ہے انصاف. ان اللہ یأمرکم بالعدل، انصاف والاحسان، پھر اچھائی، اپنے رویے بہتر کرنا، اپنے انداز، پیار، اخلاق، محبت، اعتدال. آج ہمارے رویے کیا ہیں؟ آج ہم ایک 10 منٹ آپس میں بیٹھ کے پیار سے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں. ہم دیکھ نہیں رہے ہمارے ٹی وی ٹاک شوز میں جو کچھ ہوتا ہے، جو اسمبلی میں ہو رہا ہے. یہ اسمبلی، یہ پارلیمان، اس سے میری اور آپ کی نسل نے نصیحت لینی ہے نا. ہمارے لیے یہ آئیڈیل ہے، یہ ہماری لیڈرشپ ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ایز اے قوم ہم تیار نہیں ابھی؟ دیکھیے 2 رستے ہوتے ہیں. ایک رستہ ہوتا ہے انقلاب، خون ریزی. ایک رستہ ہوتا ہے تبلیغ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خون ریزی کی بجائے تبلیغ کے راستے کی طرف جانا ہے. عمران خان صاحب ہر تقریر سے پہلے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم ماننا ہمارا کام ہے، صراط مستقیم پہ چلانا اس اللہ کا کام ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جن نے کہا ربنا اللہ، یہ یقین کر لیا، یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نہیں ہے جھوٹ بول کے رزق کمانا، میں نے نہیں کمانا، میں تو سچ پہ کھڑا رہوں گا. میں نے کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، میں نے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کرنا، میں نے کسی کی بہن بیٹی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھنا، میں نے اپنی بہنوں کو وراثت میں حق دینا ہے. کوئی ایک کام تو ہم ایسا کریں نا جو اللہ کا حکم ہے، تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو. جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی پھر یہ سارے مسائل حل ہوں گے. اللہ کی رحمت کب نازل ہوگی؟ جب ہم ظلم بند کریں گے. آج ہر کوئی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے. تنخواہ لیتے ہیں 8 گھنٹے کے کام کرنے کی. کیا حالات ہیں؟ یہ نہیں ہے خالی کہ حکمران کیا کر سکتے. یہ جو ریڈی والا ہے جس سے آپ آج کے دور میں کنو خریدتے ہیں 100 روپے کے یا 200 روپے کے درجن، آپ نظر ادھر کرتے ہیں وہ نیچے سے اٹھا کے خراب بھی ڈال دیتا ہے یا کم قیمت والا ڈال دیتا ہے. تو ہر ایک فرد کو تیار ہونا ہے کہ میں نے پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے. اور جب آپ قوم تیار ہو جائے گی تو پھر پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی. آج میں اور آپ تیار ہو جائیں گے، جھوٹے مقدمات جو لوگ کرتے ہیں وہ تیار ہوئے گا، نہیں یار میں نے جھوٹا مقدمہ کیا ہوا ہے. یار یہاں تو صورتحال یہ ہے، بھائی فوت ہو جائے تو اس کے یتیم بچوں کے مال پہ ہم قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے یتیم بچوں کا حق ہم کھا جاتے ہیں. تو فلاحی ریاست، مدینہ منورہ کی فلاحی ریاست جو ہے، اس میں تصور کیا ہے کہ ایک بدو اٹھتا ہے جس کی تاریخ میں کوئی پہچان نہیں ہے، اس کا نام ہی نہیں ہے تاریخ میں، کیونکہ اللہ کو عمر بن خطاب بڑا عزیز ہے. لیکن اللہ نے یہ بھی بتانا تھا کہ اگر پونی دنیا کے حاکم عمر بن خطاب سے سوال ہو سکتا ہے تو پھر کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ایک بدو اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ عمر تیرا کرتا کیسے بنا؟ کہا میں نہیں، میرا بیٹا جواب دے گا. آج آپ سوال کر سکتے ہیں کسی سے؟ آج تو ایک عام تھوڑا با اختیار آدمی ہو اس سے آپ سوال نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ کیوں نہیں احتساب ہونا چاہیے؟ بے لاگ احتساب، بغیر تفریق کے احتساب. آج قوم کے اثاثے مانتے ہیں لوٹے ہوئے ہیں، 20 سال گزر گئے، نہ کوئی سزا ہے نہ کوئی کچھ ہے. تو مدینہ منورہ کی ریاست کا پہلا ہدف جو ہے وہ عدل ہے، اور دوسرا اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. اچھا تو مولانا صاحب یہاں پہ وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو کرپشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کرپشن صرف قانون سے ختم نہیں ہوگی، اس میں ہمیں معاشرتی جو رویے ہیں اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قوم اور ہم میں مختلف جماعتیں جو ہیں پاکستان کے، ان میں رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کہاں پر بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے آپ اگر دیکھیں موجودہ حالات میں تو آپ نے ابھی سینٹ کا الیکشن دیکھا نہیں؟ جی سب نے دیکھا، بالکل. کہیں اخلاقیات کی کوئی حد ہے؟ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. مجھے کسی نے کہا جی کہ گیلانی صاحب، میں نے کہا جیسے حفیظ شیخ صاحب ہار گئے، اگر ان کی شکست جائز تھی تو پھر گیلانی صاحب کی بھی جائز ہے. یہ کیوں ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ جو چائے کا کپ ہے اگر اس میں میٹھا ہے اور مجھے مل گیا ہے تو یہ بڑا اچھا ہے، لیکن اگر یہ ادھر چلا گیا تو بڑا برا ہے. بھائی جب عمران خان یہ کہہ رہا تھا کہ آؤ اوپن، پتہ چل جائے گا، آپ اس وقت مانے نہیں.
اب جب آپ کا آدمی ہار گیا تو آپ کہتے ہیں جی وہ بڑا ظلم ہو گیا. تو یہ ظلم بند کرنے کا رستہ تو عمران خان نے دیا تھا نا. وہ تو چیخ رہا ہے اب بھی. آپ کے ہاں جو یہ واقعہ ہے کہ آپ کسی شخص سے بات کر لیں, کسی شخص سے, اس واقعے نے سیاستدانوں پر سے, پارلیمنٹ پہ سے, سینٹ سے قوم کے اعتماد کو ڈیمیج کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. ایک صاحب آ کے کہتے ہیں ایسے ووٹ ضائع کرنا ہے, ایسے پیسے دے دیں گے, ایسے اتنے. کس پیسے کو؟ جو قوم کا پیسہ ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں آدھا تو تم نے ویسے بھی لے لینا ہے. میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا, یہ ہمارا اجتماعی رویہ ہے, ہمارے اجتماعی رویے ہیں. اور جب میرے مفادات پہ زد آئے پھر میں کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں. ابھی آپ نے دیکھا ایک صاحب نے کہہ دیا ہم پاکستان نہ کھپے کی بات کریں گے. آپ کون ہیں بھائی؟ یہ پاکستان کسی نے پلیٹ میں رکھ کے دیا ہے؟ اس پاکستان کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بہنے والا خون ہے. یہ پاکستان کوئی لاوارث نہیں ہے. آپ اچھا, اور اہم ترین بات سوچنے کی ہے کہ اہم ترین مناصب پہ وہ شخص رہا ہے, آپ بھی ہے. بھئی آپ اس حد تک آپ کو شکایت ہو سکتی ہے, مجھے آپ سے شکایت ہو سکتی ہے, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے آپ سے شکایت ہے اور میں نے یہ سارا اسٹوڈیو توڑ دینا ہے تو کوئی مجھے عقل مند کہے گا؟ ڈاکٹر صاحب میرا آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ اسٹوڈیو تو میرا اور آپ کا مشترکہ ہے. یہ پاکستان ہم سب کا مشترکہ ہے. یہ پاکستان جو ہے ہم سب کی پناہ گاہ ہے. اس پاکستان کی وجہ سے ہماری عزتیں ہیں, ہماری عظمتیں ہیں. آج اگر کوئی ممبر قومی اسمبلی ہے, آج کوئی سابق وزیر اعظم ہے, موجودہ وزیر اعظم ہے کوئی, تو یہ پاکستان کی موجیں ہیں. آپ کو کسی اور ملک میں یہ سارا کچھ ہوا ہوتا, آپ نے دیکھا نہیں؟ سعودی ولی عہد نے 106 ارب ڈالر جو ہے ایک مہینے میں نکلوایا. یہ پاکستان ہے جس میں آپ لوٹ بھی لیتے ہیں, کھا بھی لیتے ہیں, پی بھی لیتے ہیں, اور پھر آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نعرہ لگائیں گے پاکستان نہ کھپے. اور بھائی اس ملک کے اندر علماء قتل ہوئے, صحافی قتل ہوئے, تاجر قتل ہوئے, اقلیتیں قتل ہوئیں, مسجدیں خون سے رنگین ہوئیں, پارکیں رنگین ہوئیں, چرچ امام بارگاہیں, سب نے اس لاشوں پہ کھڑے ہو کہ کیا کہا؟ پاکستان زندہ باد. آج زرداری صاحب کی ساری غلطیاں لوگ جو ہیں ایک بنیاد پہ کہتے ہیں نہیں یار, بے نظیر صاحبہ کے قتل کے بعد زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے, پاکستان چاہیے ہمیں. ہمارے اجتماعی رویے جو ہیں انہوں نے ہمیں, اور انفرادی رویے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اپنے آپ کو بدلو, نہیں بدلو گے پھر اللہ بھی چھوڑ دے گا تمہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جب چھوڑتا ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ قریۃ آمنۃ مطمئنہ, ایک اطمینان والی امن والی بستی تھی. کیا ہوا؟ پھر اللہ کی ناشکری کی. آج سے 20 سال پہلے ہم پرسکون رہ رہے تھے, امن سے, شانتی سے, ہر شخص آرام سے تھا, ہمسایہ ہمسائے کا خیال کرتا تھا, ہاں دوست دوست کا خیال کرتا تھا. پھر کیا ہوا؟ ہم نے اللہ کی ناشکری کی. یہ وطن اللہ کی نعمت ہے, اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو بہت سارے عرب ممالک جو ہیں ان کے علماء جب ہمیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں تم خوش نصیب ہو, تمہارے پاس پاکستان ہے, جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو, جو دل چاہتا ہے کر لیتے ہو. اس پاکستان کی قدر کریں, یہ بڑا قیمتی ملک ہے. اپنے رویوں کو ٹھیک برداشت کرنا سیکھیں. اجتماعی رویوں کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اجتماعی تو کر رہی ہیں لیکن انفرادی طور پر آپ نے زور دیا ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بھی بات کریں گے کہ آپ حکومت کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت ریاست مدینہ کا جو خواب ہے وہ حکومت کو پورا کرنے میں کن چیلنجز کا سامنا ہے, کون سے چیلنجز ہیں جو درپیش ہے اس وقت حکومت کو؟ دیکھیں ایک تو سیدھی سی بات ہے, ہماری معاشی جو صورتحال ہے اس میں بڑی بہتری کی ضرورت ہے. قرضوں کا بوجھ ملا اس حکومت کو, بلکہ آج میں آپ کے اس پروگرام میں یہ انکشاف کرتا چلا جاؤں کہ اگر کچھ دوست ہماری مدد نہ کرتے, عرب اسلامی ممالک, سعودی عرب, امارات ہماری مدد نہ کرتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. اگر آج پاکستان دیوالیہ نہیں ہے تو اس کا سبب ہمارا موجودہ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کی محنت اور عمران خان صاحب کی محنت ہے. آپ کو معاشی طور پر جو ہے مضبوط ہونا ہے. ایک تو یہ ہماری, اور یہ خالی عمران خان نہیں کر سکتا. کیا عمران خان وہی کام کرے جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں کہ قرضے لیتا جائے, قوم کو ڈبوتا جائے؟
آپ کو خود کھڑا ہونا ہے. آج آپ ماشاءاللہ بہتری کی طرف چل پڑے ہیں, آپ کی سٹاک ایکسچینج بہتر حالت میں, آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کے شعبوں میں لوگ آ رہے ہیں, آپ کے عرب اسلامی دنیا اور یورپ اور امریکہ سے تعلقات اقتصادی اور معاشی طور پہ بہتر ہو رہے ہیں. یہ جو عمران خان صاحب, میں گواہ ہوں, وہ جب دوسرے ممالک کے سربراہان سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی مجھے قرضہ نہیں چاہیے, امداد نہیں چاہیے, میرے ساتھ تو آؤ معاشی میدان میں, اقتصادی میں, سیاحت میں, آپ اس میدان میں آگے آؤ. آج الحمدللہ آپ دیکھیں اگر تو پچھلے 10 سالوں میں ہمارے مصر سے تعلقات بالکل نہ ہونے کی طرح تھے لیکن اچھے نہیں تھے. کویت سے ویزے بند تھے, عراق کی, آج الحمدللہ سب آ رہے ہیں, سب سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے, ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور جب یہ دروازے کھلیں گے اور جب لوگ یہاں آئیں گے, یہاں سے وہاں جائیں گے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہر انفرادی اور اجتماعی دونوں محنت کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان تب مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنے گا. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک مستحکم, انصاف والا, اعتدال والا پاکستان دیں, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب, یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں فلاحی ریاست کے حوالے سے پاکستان کی, تو اس میں کورونا جیسے دور میں وزیر اعظم صاحب کا احساس پروگرام بھی آیا جو عوام کے لیے ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بڑا دکھ ہوا, کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. جی سب نے دیکھا, ہم نے, بڑا دکھ ہوا. جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. کوئی بھوکا, یار تم تو کہتے کہ آؤ عمران خان ہم سر تیرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آؤ مل کر کوشش کرتے ہیں, آؤ مل کے محنت کرتے ہیں. ہاں, بجائے اس کے کہ آپ نے مذاق اڑانا شروع کیا. کیا نواز شریف صاحب کے دور میں, کیا گیلانی صاحب کے دور میں, کیا ضیاء الحق صاحب کے دور میں, کیا جنیجو کے دور میں لوگ بھوکے سڑکوں پہ پڑے نہیں رہتے؟ آج اگر عمران خان یہ کہہ رہا ہے وہ مزدور جس کو دہاڑی نہیں ملی یا دہاڑی ملی ہے اور وہ دور کا رہنے والا ہے اور وہ نہیں جا سکتا وہاں, وہ اپنے پیسے بچا لے, جو اس نے 1000 میں سے 200 روپیہ شام کو روٹی پہ لگانا ہے یا رہائش پہ لگانا ہے, وہ پناہ گاہ میں آ جائے, اس کے پاس روٹی خود پہنچ جائے. تو یار یہ کوئی برا کام کر رہا ہے؟ یہ کوئی برا کام کر رہا ہے؟ الحمدللہ یہ عمران خان ہی ہے کہ آپ کی اس وقت جو ہاؤسنگ کا جو آپ دیکھیں صنعت ہے اس میں بوم آیا ہے. فیصل آباد سے جا کے لوگوں کو پوچھے, وہاں لیبر نہیں مل رہی, سیالکوٹ سے پوچھے, تو یہ بہتری آ رہی ہے نا. ہم نہیں کہتے 100% اچھا ہے, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. دیکھیں ہم انسان ہیں, ہم انسانوں سے غلطیاں ہوں گی. عمران خان ایک انسان ہے, محنت کر سکتا ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ کوشش کرتا ہے. میں نے کوئی وزیر اعظم نہیں دیکھا اتنا محنت کرنے والا جتنا عمران خان ہے. ایک ایک چیز وہ بیچارہ خود دیکھتا ہے, کرتا ہے. کچھ کام ہمارے کرنے کے بھی ہیں, کچھ کام ٹھیک بات ہے, ایک اچھی ٹیم بن جائے گی, ٹھیک بن جائے گی. میں نہیں کہتا اس وقت بہت اچھی ٹیم ہے, بن جائے گی, بالکل میں نہیں کہتا کہ بہت اچھی ٹیم ہے ہمارے پاس اس وقت, لیکن اچھے لوگ ہیں, کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. یہ سیکھ کے نہیں آئے, یہ وہ نہیں ہے کہ جو جانتے ہیں گر کہ 30 سال میں کیسے لوٹا اور وہ انڈر دا ٹیبل کیا کرنا ہے. صحیح. تو اس لیے وہ ایک وزیر نیا کوئی آیا نا, ایک صاحب, وہ لطائف میں سے ہے, آگے ناظرین جو ہیں وہ, تو وہ ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی کہ یہ 20 لاکھ آپ کو دیتا ہوں, یہ ٹھیکہ مجھے دے دیں. اس نے لکھ دیا کہ اوکے اپروو. تو اگلے دن وہ بندہ پیسے نہیں دے کے گیا, تو یہ صاحب بڑا پریشان بیٹھا تھا. تو اس کا آیا پی اے شی اے, اس نے کہا سر کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا یار تیرے سے ایک راز کی بات ہے, وہ پیسے نہیں دیے آرڈر میں نے. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے سر. یہ کون سی بات ہے, اس کے پہلے 9 لکھ دو. تو عمران خان کے پاس یہ ایسی ٹیم نہیں ہے کہ جو اپروو اور نو اپروو میں لگی رہے, یہ محنتی لوگ ہیں. جہانگیر ترین قریبی ترین آدمی تھا جی, جب اس پر الزام آیا, ابھی جرم ثابت نہیں ہوا, الزام آیا, خان صاحب کتنا دور ہو گئے اس سے. اور بھی کئی مثالیں دے سکتے. تو بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان بھی انسان ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر نیت ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ایک دن پاکستان, وہ دن آنا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اللہ اپنے نام پہ بہنے والے خون کو ضائع نہیں کرتا. یہ جو پاکستان کا قیام پاکستان ہوا, یہ اسی لیے ہوا کہ یہ پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بننا ہے, اور انشاءاللہ ایک دن بن کے رہے. جی ناظرین, یہاں پہ وقت ہو چکا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد جیسے ہی ہم واپس آئیں گے تو مولانا صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मौलाना और हम, और चलते हैं मौलाना साहब की तरफ और अपनी गुफ्तगू को वहीं से ही जोड़ते हैं जहां पर हमने ब्रेक से पहले छोड़ा था। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ पे हम रियासत मदीना के हवाले से भी बात कर रहे हैं, थोड़ी सी हम बात करेंगे। अब हम चलते हैं ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, क्योंकि पिछले दिनों ख़वातीन का दिन भी मनाया गया, मुख्तलिफ़ सूबों में मनाया गया, रैलियाँ निकाली गई, मार्च की सूरत में, वर्कशॉप की सूरत में, प्रेस क्लब के सामने भी धरने लगाए गए। तो इसमें बताइएगा कि इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ क्या हैं और क्या वो हुकूक पाकिस्तान में ख़वातीन को मैसर है, और इसके साथ ही साथ थोड़ी सी नज़र डालते हैं औरत मार्च के हवाले से, ख़वातीन की जो रैलियाँ निकली, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं गुजारिश करूँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया में जो आना है उसके मकासद में से एक मकसद डॉक्टर साहब इस औरत को ताज़ीम देना है। क्या बात है। वो बेटी के रूप में हो, वो बीवी के रूप में हो, वो बहू के रूप में हो, वो माँ के रूप में हो, वो बहन के रूप में हो। आप देखें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, जब मदीना मुनव्वरा से निकलते तो सबसे आखिर में सईदा फातिमा से मिलते, और जब आते तो सबसे पहले सईदा फातिमा से मिलते और उनके माथे पे बोसा देते। और फिर ये तो जहालत है जो हमारे यहाँ है कि बेटी को बांध दो। इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता है। इस्लाम कहता है उसकी मर्जी भी पूछ लो। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से खूबसूरत बेटी कायनात में पैदा नहीं हो सकती, और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा गैरत, हमीयत, हया वाला बाप कायनात में आ नहीं सकता। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से पूछते हैं कि बेटा तेरा निकाह अली से कर दूं, तो आज का कोई बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हया वाला है कि वो अपनी बेटी से ना पूछे। पढ़ाते हो उसे, फिर कहते हो बरादरी में नाक कट जाएगा, लिहाजा उस एक अनपढ़ के साथ उसको बांध देते हो। उसके कोई जज्बात नहीं है, उसके कोई एहसासात नहीं है। बेटियों को भी ये ख्याल रखना है कि जिस बाप ने मैं इतनी सी थी, इस मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मैं उसकी इज्जत का भी ख्याल करूं। बैठ के बाप से गुफ्तगू करे, बैठ के बाप को राजी करे। माँ बाप तो बड़े नरम दिल वाले होते हैं, लेकिन दोनों तरफ जरूरत है। इस्लाम ने बेटी को जो अजमत दी है, कुरान में बेटी को खुशखबरी कहा गया है, और इस बेटी के लिए मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसू बहे हैं। बीवी का खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर है। तालीम पे आ जाएं, अहल में सबसे पहले आपकी बीवी आती है। हाँ, अब तालीम पे आ जाएं। उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, हैदर करार मसले किन से पूछ रहे हैं? साहबियात से, सईदा आयशा से, सईदा हफ्सा से, सईदा फातिमा से, कि इस मामले में रसूलुल्लाह ने क्या कहा, इस मामले में रसूलुल्लाह ने क्या कहा। तो पता चला मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटियों को भी तालीम दी, अपनी बेगमात को भी तालीम दी, अज़वाज मुताहरात जो हमारी माएँ हैं। फिर बिजनेस, तो मक्के का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था उस वक़्त का, हाँ, उसकी मिंबर थी हमारी माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ना इस्लाम औरत को तालीम से मना करता है, ना तिजारत से मना करता है। इस्लाम के नज़दीक औरत जो है वो सर का ताज है, जीनत नहीं है रोड़ों की। जब मैं ये कहता हूं तो इससे मुराद ये नहीं कि वो बाहर ना निकले। आज आप देखें साइकिल का इश्तिहार हो औरत चाहिए, पेन का इश्तिहार है औरत चाहिए, कप का इश्तिहार है औरत। यार ये नहीं, ये बड़ी कीमती चीज है, इसकी इस तरह तजलील तो ना करो जी। ये देखे ना, ये बेसिकली हमें दोनों तरफ एक इंतहा वो है कि वो कहता है बाहर क्यों निकली, इसका गर्दन उड़ा दो, तालीम नहीं देनी, सेहत। हर आदमी जो ये इस बात का दावा करता है मजहबी होने का, जबकि मैं इसे जहालत कहता हूं इस चीज को, कि वो अपनी बेटी को तालीम नहीं देता, लेकिन आपके और मेरे पास आके कहता है जी हाफिज साहब कोई लेडी डॉक्टर बताए ना, बीवी को चेक कराना है, लेडी डॉक्टर बताए ना, बेटी को चेक कराना है, माँ को चेक कराना, बहन। तो अपनी बेटी क्यों नहीं डॉक्टर बनाता जी? अपनी बेटी पे तो तूने ताला लगा दिया कि ये तालीम नहीं हासिल करेगी, और जब उसको बीमारी आती है तो कहता लेडी डॉक्टर। कहां से लेडी डॉक्टर आएगी? तू बनाएगा नहीं तो आएगी कहां से? लिहाजा अपनी बच्चियों को तालीम दो। इस्लाम हयादार है, इस्लाम
کہا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر. اگر پوری دنیا کا حاکم عمر بن خطاب سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے رہنمائی لیتا ہے تو آج کا کوئی مسلمان جو ہے یا انسان وہ عمر بن خطاب سے زیادہ متقی ہے. لہٰذا یہ جو عورت مارچ ہوا اس کی طرف بھی میں آنا چاہتا ہوں. جی یہی میں مولانا صاحب پوچھ رہا تھا. میں اپنی ان بہنوں سے اس کے منتظمین سے کہتا ہوں ہمیں ایک نعرہ کہیں نظر نہیں آیا کہ بیٹی کو وراثت میں حق دو, بہن کو وراثت میں حق دو, بہنوں کو تعلیم دو, ان کو اچھی صحت دو. جو چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں اور موسٹلی یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے ان کے ہاں چلے جائیں تو آپ کو بچیاں نظر آئیں گی, ان کا بھی کوئی حق ہے, ان کو نہ مارو. یہ بسم اللہ اپنے گھروں سے کیوں نہیں کرتی؟ بہت بڑی بڑی جاگیردار بڑی بڑی سرمایہ دار خواتین ان میں ہیں, یہ وراثت اپنے گھروں سے کیوں نہیں شروع کرتے دینا؟ پاکستان کے بڑے بڑے جاگیردار اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے, اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں, ان کی شادیاں نہیں کرتے اس لیے کہ اگر شادی کی تو حصہ دینا پڑ جائے گا. آپ کے اندرون سندھ اور کئی جگہوں کے اوپر بچیوں کو شادی کی بجائے درخت سے شادی کر دیتے ہیں, پتھر سے شادی کر دیتے ہیں. آئیں, میں دعوت دے رہا ہوں بطور حکومت کے نمائندہ کے, بطور چیئرمین پاکستان علماء کونسل کے, تمام پاکستان کی خواتین جو این جی اوز خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں یا ادارے, کیا آئیں مل کر 3 چیزوں پہ سب سے پہلا سٹیپ اٹھائیں. بچیوں کی تعلیم, جی ان کو وراثت میں حق دینا, اور بچیوں کا تحفظ. صحیح, بالکل, بہت ضروری. آئیں اس پہ محنت کرتے ہیں, آئیں اس پہ کام کرتے ہیں. سڑکوں پہ آگے ایک دن, آپ ایک دن عورت کا دن منا رہے ہیں, ہمارا دین تو صبح سے شام تک دین کہتا ہے صبح اٹھو تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھو, وہ دن تمہارے لیے اچھا ہو جائے گا. باپ کا چہرہ دیکھو, وہ دن تمہارے لیے برکت والا ہو جائے گا. گھر میں داخل ہو تو سلام کرو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو. آئیں اس طرف آگے بڑھیں. کیا نعروں سے یہ ہوگا؟ نہیں, عملی قدم اٹھاتے ہیں. آئیں قانونی سیل بناتے ہیں, حکومت نے کر رہی ہے کوشش, آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ کے پاس وکلاء ہیں. آئیں ہر شہر میں سیل بناتے ہیں کہ جہاں بچی کو وراثت نہیں ملتی ہے, جہاں بچی کو تعلیم سے روکا جاتا ہے, آئیں مل کر اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. علماء آپ کے ساتھ ہیں, آئیں. میں علماء کی طرف سے بھی, ریاست کی طرف سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں آگے بڑھیں. لیکن اگر مقصد صرف پاکستان کو بدنام کرنا ہے, شور کرنا ہے کہ جناب پاکستان میں تو عورتوں کے حقوق ہی نہیں ہیں, زیادتیاں ہوتی ہوں گی, میں بالکل نہیں کہہ رہا نہیں ہوتی ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں شام 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک تمام ٹی وی چینل کا اگلے پروگرام میں آپ یہ فگر اکٹھا کر لیں ہماری ریسرچ ونگ کہ ڈومینیٹ خواتین کر رہی ہیں کہ مرد کر رہے ہیں. میرا خیال ہے 20% مرد ہوں گے, باقی ساری ہماری بہنیں بیٹھ کے پروگرام بھی کر رہی ہیں. چلا سیاست کے میدان میں بھی اسی طرح ہیں, آپ وزراء میں دیکھ لیں, شیریں مزاری صاحبہ ہیں, زرتاج گل ہیں, فردوس, ہر جگہ موجود ہیں. ہاں, جو استحصال ہے وہ ہو رہا ہے کہاں پہ؟ جہاں نہ میں پہنچتا ہوں نہ یہ پہنچتی ہیں, دیہاتوں میں, قصبوں میں, وہاں کوئی بھی نہیں پہنچتا. آئیں کوشش کریں کہ زچگی کے دوران ہماری بہنیں بیٹیاں مر جاتی ہیں, ان کے لیے ہسپتال نہیں ہے. بالکل, آئیں اس کی طرف چلیں. بالکل. آپ کہتے ہیں نابالغ بچی, چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادی, قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ عاقل بھی ہو, بالغ بھی ہو. عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو, بالکل. تو آؤ اس طرف آگے بڑھتے ہیں. اور پھر جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تھا تو ہم نے اس وقت طے کیا تھا کہ جن علاقوں میں بچوں کی پیدائش اور وہ ضعیف کمزور پیدا ہو جاتے ہیں کہ ماں کی جلدی شادی ہو گئی ہے, ان علاقوں میں ڈاکٹر صاحبان بیٹھ جائیں اور طے کر دیں کہ نہیں اس عمر سے پہلے شادی نہیں ہونی چاہیے, تو یہ قبول ہے. کس نے انکار کیا؟ جی, اچھا, بالکل جبری. پھر آخری بات میں یہ بھی کہ اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ جی جبری شادی, اسلام جبری قبول, اسلام کا جبری مذہب کی تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہوس پوری کرنے والے لوگ اگر ایسا کرتے ہیں, اسلام اس سے بری ہے. ریاست اس کے خلاف اپنا ایکشن لیتی بھی ہے, مزید بہتر قوانین کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس پر بھی قابو پایا جائے. اچھا مولانا صاحب, بات کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے کہ اسلام تو اقلیتوں کو بھی اپنے حقوق فراہم کرتا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو وہ آزادی حاصل ہے جو ان کو اصل میں ہونی چاہیے, جو مذہب دیتا ہے؟ ہمارا آئین, ہمارا دین
اس نے حقوق کا تعین کیا ہوا ہے غیر مسلموں کا، اور اس میں مکمل آزادی ہے۔ اگر کوئی گروہ، کوئی جتھا، کوئی شخص، کوئی فرد کسی کا حق مارتا ہے تو وہ آئین کے بھی خلاف کر رہا ہے اور دستور کے بھی خلاف کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم پورے ملک کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی کونسلز بنانے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس میں بڑی حد تک ہم آگے بڑھے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم کسی کو بھی، ہر پاکستانی جس کا حق آئین اور قانون نے متعین کیا ہے، کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کا حق غصب کرے، اور ہمارے جو پاکستان میں اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، اس ریاست کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو بھی دور کریں گے، اس کو بھی دور کیا جائے گا، بالکل دور کیا جائے گا۔ اچھا مولانا صاحب، بات یہاں پہ کرتے ہیں تھوڑی سی سود کے حوالے سے، کہ اسلام میں تو سود جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا ہے، لیکن پاکستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو ہے ہی سود کی بنیاد پر، اس پہ پھر آپ کیا کہیں گے؟ سود کو تو اللہ نے جنگ کہا ہے، بالکل، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر آپ کے پروگرام سے کہتا ہوں کہ حزب اختلاف سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آؤ آگے بڑھیں اس سودی نظام کے خاتمے کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اعتدال کو پرموٹ کرنے کے لیے۔ تو سود تو اللہ کے ساتھ، اور کہا گیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ تمہارے مال کو بڑھاتا ہے اور سود کم کرتا ہے۔ اس سودی نظام سے باہر نکلنے کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا صاحب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد جیسے ہی واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو یہیں سے ہی آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کورونا کی جو تیسری لہر میں ہیں، اور کیسز کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو کیسز میں بھی بتدریج اضافہ بھی ہو رہا ہے، تو معاشرتی رویوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں حکومتی سطح پر؟ ریاست مدینہ کی آج ہم نے بات کی تو معاشرتی رویے کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، اور کورونا وائرس کے حوالے سے جو ویکسینز کا بھی عمل شروع ہو چکا ہے اور وہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اس میں بتائیے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہمارے اعمال کے نتیجے میں آئی ہے، سب پکڑ میں آئے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے یہاں تو بڑے اچھے نیک لوگ بھی تھے، پھر کیوں پکڑ میں آئے؟ تو جب برائی ہوتی ہو اور نیک لوگ خاموش رہیں تو پھر وہ بھی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ نیک لوگ خاموش ہیں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ظلم زیادتی جب بڑھ گیا ہے دنیا میں، کشمیر میں لاک ڈاؤن ہوا تھا نا، جی ہاں، یورپ میں حجاب کھینچے گئے، آج عورت مرد کو بھی حجاب پہننا پڑ رہا ہے، ہر ایک کو ماسک لازمی ہو گیا نا جی، ماسک، تو اب تو عورتوں کے حجاب کھینچ رہے تھے، امریکی صدر کو آگے کہنا پڑا کہ ماسک کم ہے، عورتوں جو مسلمان عورتیں حجاب لیتی ہیں وہ لے لو۔ بھئی آپ آزادی دے، کوئی لینا چاہتا ہے لے، نہیں لینا چاہتا نہیں دے۔ آپ یورپ اور امریکہ، فرانس، برطانیہ، اب یہ قانون سازی ہو رہی ہے، آپ دیکھیں سوئٹزرلینڈ میں، باقی جگہوں پہ کہ جی حجاب پر پابندی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بڑا واضح فلسفہ ہے اور حدیث ہے، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرو۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رحم والا رویہ اپنائیں۔ دوسرا میں گزارش کروں گا آج کہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے، ماسک پہننا چاہیے، ماسک نہیں ہے رومال لے لیں، زیادہ مجمع والی جگہ میں مت جائیں، جتنی احتیاط ہو سکتی ہے اتنی احتیاط کریں۔ یہ تیسری لہر، دوسری لہر زیادہ خطرناک ہے پہلی سے، اور پوری دنیا کے اندر ہے، خالی پاکستان میں نہیں۔ ہمارے ہاں تو ہر ایشو میں سیاست اور ہر ایشو میں ہم ایک دوسرے پہ تنقید، کیا سعودی عرب میں، یورپ میں، عرب دنیا میں، امارات میں، وہاں بھی ہم نے بھیجا ہے کرونا، وہاں بھی کوئی لانگ مارچ ہونا ہے، وہاں بھی کوئی جلسے ہونے ہیں۔ یار خدا کا خوف کریں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کا خیال کریں۔ عوام سے میں کہوں گا خود بھی احتیاط کریں، احتیاط بڑی ضروری ہے۔ ہم مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، ہمارے مسائل ہیں، ہمارے لوگ صبح کماتے ہیں رات کو کھاتے ہیں، اس کے 8 بچے ہیں، اگر آپ بند کر دیں گے تو وہ کہاں جائے گا؟ لہٰذا خود بھی احتیاط کریں، دوسروں کو بھی اس کا کہیں۔ آگے رمضان المبارک بھی آنے والا ہے، ہم جتنی احتیاط کریں گے اتنی بہتر ہے، اور رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن آج ہی سے یہ کہوں گا کہ تاجروں اپنی تجارت اللہ کے ساتھ کر لو، بجائے اس کے کہ اس دنیا میں نفع کماؤ جو تمہارے لیے آخرت میں عذاب کا سبب بن جائے یا امتحان کا سبب بن جائے۔
ایسا نفع کماؤ جو آخرت میں بھی تمہارے لیے راحت کا سبب بنے اور دنیا میں بھی راحت کا سبب بنے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مولانا اور ہم، جہاں پہ ہم نے بات کی ریاست مدینہ کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ ہی فہد عباسی کو اور ہمارے پروگرام کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں کچھ اور موضوع پر بات ہوگی، مولانا صاحب سے مزید اس پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔